اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے جیسا، غلط نظر ڈالنے جیسا اگر تمہیں مل جائے تو تم اس سے دوستی ہرگز نہیں کرو گے، اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے۔ بولو انشاءاللہ۔ دو حدیثیں، کتنی حدیثیں؟ صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا کیا، لیکن سنو اس سے پہلے تم نے نام سنا ہوگا، توجہ رکھنا، نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، نام سنا نا، سود اور بیاس کا۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ بہت سارے کرتے، 5% تو کر ہی رہے مسلمانوں میں۔ تم نے نام سنا ہوگا کس کا؟ بولو، سود اور بیاس کا۔ نبی نے سود اور بیاس کے تعلق سے بتایا صحابہ کے درمیان ایک حدیث کہ سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، ایسے 70 حصے، اور دوسری حدیث میں 73 حصوں کا ذکر آتا ہے۔ کتنوں کا؟ بولو 73۔ دونوں حدیثیں ہو گئی، 70 والی بیان کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں، مطلب اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دو، جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حصہ ادھر، اس کی برابر میں چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا والا ادھر کونے پہ۔ اب نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو نبی کی بات کو جھٹلا دے اور کوئی حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ میں بھی پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ بات ایک ایک کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں، معاف کرنا، کون یہ کام کرتا کون نہیں کرتا، سمجھے نہ؟ میری کمیٹی والوں سے بھی ملاقات ہی نہیں، میں تھکا ہوا اتنا تھا، آ کر کے اور بس میں سو گیا، اور سو کر کے وضو بنا کے صافہ باندھ کے ادھر آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ چائے پی کے نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اتنا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ جب چھوٹے حصے کا گناہ اتنا ہے تو اور 69 حصے بڑے 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 بچے، ان کا گناہ کتنا ہوگا؟ اب بتاؤ، یہیں سے توبہ کرو پھر آگے بڑھوں گا۔ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہاتھ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے آزان اگر ناچنے کے لیے اٹھیں گے نا، بعض مولانا یا بعض شاعر جیسے پاکستان سے نعتیں چلیے نا، وہ نعتیں پڑھتے تو بچے ایسے جھومتے جیسے انہیں مطلب پتہ نہیں ہے، خالی ڈینس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ بھی تمہارے گواہی دیں گے کہ یہ غلط استعمال ہوا، سمجھ رہے؟ سارے اعضا گواہی دیں گے۔ اب اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرنے کے لیے سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں۔ بولو یا اللہ آج کے بعد سود اور بیاس کا کام نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رکھ لو رکھ لو۔ اے اللہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، بار الہ مولا ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور ان کو اس میں اور پکا فرما دے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، سبق یاد کرتے چل رہے ہو۔ ایک حدیث ہے، علماء بیٹھے یہاں پر، اچھے علماء، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ اس کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 60 سال کے لوگ پڑھنے جائیں گے، 50 سال کے جائیں گے، 40 سال کے جائیں گے؟ ہے کوئی مدرسہ ایسا؟ تو کہاں پڑھو گے تم؟ اور نبی نے فرمایا، بیٹا بات مت کرو حضرت، ہاں نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ کہاں کرو گے؟
یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا بڑی محنت سے چندہ ہوتا ہے، یہ 500 روپے صبح سے شام تک پسینہ نکل جاتا تو ایک آدمی کماتا ہے. کمیٹی والے اکٹھا کرتے ہیں خالی ہڑدنگی کے لیے نہیں. ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو تاکہ یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیں، تاکہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. قوم کے پیسے کو برباد مت کرنا، ورنہ ان کمیٹی والوں سے بھی ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک روپیے کا حساب ہونا. یہ قوم سے چندہ لیا انہوں نے صرف اللہ اور رسول کے ذکر کے نام پر، سمجھے؟ اور اگر ہڑودنگیوں میں گزار دو گے تو ایک ایک روپے کا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا. میں کلیئر بولتا ہوں، سمجھ میں؟ علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں گا مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو جھوٹ والی، اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے وہ، اور دوسری کون ایسا بیٹا جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. دونوں باتیں کلیئر ہو گئے. اب تیسری اٹھاتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اب تیسری ایک بات حضرت ایسی بتاتا ہوں تمہیں، ایک آفر نکالتا ہوں قرآن شریف سے. دو یہ کٹھن والی، دو اتنی آسان. جیسے تم موبائل سے آفر نکالتے ہو نا، ایسے ہی میں قرآن و حدیث سے ایک آفر نکال کے تمہیں دیتا ہوں جس میں 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا. تمہیں رات بھر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات مسجد میں قرآن شریف نہیں پڑھنا. بالکل آسان کام، مفتی صاحب ہی نہیں کر پائیں گے، ان پڑھ بھی کر لے گا، جوان بھی کر لیں گے، بوڑھے بھی کر. کون سا ایسا کام ہے؟ ایسا کام اتنا کہ اگر تم نے یہ کر دیا جو میں بتا رہا ہوں، اور ایسے ہی نہیں حدیث سے بتاؤں گا، میں نے کہا نہیں حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا. کون سا کام بتاؤں گا ابھی؟ کتنا ثواب؟ اگر کوئی 1000 کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ 1000 نہیں، ہزاروں کوئنٹل اللہ کی بارگاہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. یہ تمہارے لیے آفر ہے نوجوانوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے. سمجھے؟ کچھ ناظموں نے، کچھ مولویوں نے، کچھ شاعروں نے نا شیعوں کی جو لکھی ہوئی تھی حضرت منقبتیں پڑھ پڑھ کے اور نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کا رجحان اس طرف لے آئے ہیں کہ مولا کائنات سب سے افضل و اعلیٰ، جبکہ ہم انہی کی اولاد میں سے. لیکن جو حق بات ہے وہ بتائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اگر پڑھے ہوں تو پتہ چلے خالی موبائل میں دیکھ رہے ہیں. کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لی، کسی نے کائی بھی، اب وہی لا کے جلسے میں ٹھوک دی. انہیں پتہ ہی نہیں. اور انہیں بیچاروں کو بھولو بالو کو تو جدھر کو چاہو کدا لو، جدھر کو چاہو نچا لو، جدھر چاہو کر لو. صحیح بتا رہا ہوں میں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شیعہ کی ہے یا کس کی ہے یا غیر مقلد کی ہے، جس کو اہل حدیث بولتے ہیں اس کی ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں. وہ بھی پڑھ گیا اور تم بھی. اور ناظم کو تو شعر چاہیے بس، یہ پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے شعر ہے کس کا. عقیدہ بناؤ. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن نہ یہ اذان سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں. اتنا بڑا مقام انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ. اور جا کر کے یہ مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں. پہلے کچی مسجدیں تھیں، جھاڑو مار رہے ہیں، پتے گر جاتے تھے، چھپر کے تنکے گر جاتے تھے، دھول آ جاتی تھی. صفیں جھاڑ رہے ہیں اور جھاڑ کر کے صفوں کو بچھا دیا، نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دی. اب صحابہ دیکھ رہا ہے. ایک دن ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے آقا ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا یہ بتا دیں، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب میرے نبی جمعے کے دن ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام. میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں
کلمہ پڑھنے والوں، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پونچھ کر کے ادا یعنی نماز سے پہلے پہلے مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنے نوجوانوں میں کوئی کہہ دے گا کہ میں نے ہاں یہ کام کیا، یہ باتیں تمہیں کہاں ملیں گی؟ نہ تمہارے ابا بتائیں نہ تمہاری اماں بتائیں، جبکہ ان کی ذمہ داری، مگر بیچارے کیا کریں، اماں ابا کو تو خود پتہ نہیں ہے۔ احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ نہیں لگا، مگر بعض اتنا سنیچر ہے، جمعے کے دن بھی نا اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مکڑیا رہا، بیوی کہہ رہی ہے نہاتے کیوں نہیں، اذان ہو رہی ہے، تو جو پینٹ کے پیچھے وہ نیکر کا بچہ، چھوٹا سا نیکر کا بچہ جس کو چڈی بولتے ہیں، وہ آنگن میں پہن کے نہانے جا رہا ہے۔ یہ بے حیا بے شرم۔ ساری باتیں کتابوں سے نہیں، کم سے کم کچھ یہاں سے بھی سوچو۔ اماں ہے گھر میں، بہن ہے گھر میں، اور بھی گھر میں لیڈیز ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تم ایک 4 انگل کی وہ چڈی پہنے پڑے، اس سے کیا چھپ رہا تمہارا؟ اتنی عقل تو خود بھی رکھتے ہو نا، اتنی یہ تو شرم و حیا غیرت خود بھی ہونی چاہیے۔ یہی تھوڑی ہے تمہیں چلو اتنا معلوم نہیں ہے مرد کا کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے، گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کی سطر عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری واجب فرض ہے، اور تم نہ آنگن میں شیمپو پہ شیمپو مار رہا، اور پورے یہاں کی پاؤں دکھ رہے ہیں، میں کیسے بولوں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، پھر بھی شرم ہویا، غیرت نہیں۔ نبی فرماتے اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پونچھ کے صاف کر کے 1 مٹھی کوڑا نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کسی پیر کی تو ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تمہیں یہ کوئی باتیں بتاتا ہے؟ نہیں، تمہیں کہاں ان باتوں سے مطلب۔ تمہیں وقت ملے گا تو وہ اپنے ادھر مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا لیے، ہنسی مذاق ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، پیشاب اور لیٹرین کی جگہ کے نام کھل کے لے رہے ہیں، اور اس کو ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہو، ٹھٹے مار رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، موبائل میں دیکھ کے اپنی زندگی کاٹ نہیں رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ انہیں پیسہ مل لیا، اب تو گالیوں کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو، گالیوں کے، گالی بھر رہا ہے لڑکے، اور کہتے ہیں یار یہ بڑا فیمس ہو گیا، یوٹیوبر ہے، یہ بڑا مشہور ہو گیا۔ دیکھ قبر میں جب جائے گا نا تو قبر میں بھی تو بہت مشہور ہو جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ دھمال مچا دیا جائے گا، تیری ہڈی چوچ بولیں گی چورا ہو جائے گا، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، اور جب گرج مارا جائے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آئے گا، تب تیرا یوٹیوبر نکلے گا۔ دیکھ، ارے اچھی بات نہیں ڈال سکتے، کوئی حدیث نہیں ڈال سکتے، کوئی قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ڈال سکتے، یہ لوگ پھر بھی بہتر ہیں۔ حالانکہ میں تصویر کا یا اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھیو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مگر پھر بھی یہ لوگ ان تمام خرافاتوں سے بچ کے تقریریں ڈالتے ہیں، نعتیں ڈالتے ہیں۔ لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا یہ تمہارے لیے آفر ہے، کوئی روپیہ ملا، پیسہ ملا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے، یا تو مدرسے کے بچے صفائی کریں گے، یا پھر امام صاحب کریں گے، یا پھر مؤذن کرے گا، سمجھے؟ یا مؤذن کرے گا صاحب، یا امام صاحب، یا پھر مدرسے کے بچے۔ اور صدر صاحب کو تو پوچھو ہی مت، اللہ نے انہیں صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا، جمعے کے دن جائے گا، کمر پہ ہاتھ رکھے گا، ایسے کرے گا اور کہے گا امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا، تو صاف کر دیتا تو مر جاتا کیا؟ تیرا مرتبہ تو صدر ہو گیا، تیرا مقام کیا حضرت علی سے زیادہ ہو گیا؟ انہوں نے تو جھاڑو ماری ہے۔ تیرا مقام حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا؟ یا تیرے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے، تجھے اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں؟ ایسی صدارت میں لگ جائے آگ جس سے غرور پیدا ہو جائے۔
جس سے غرور پیدا ہو جائے، ایسے روپیے میں بھی آگ لگ جائے جس سے تکبر پیدا ہو جائے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں، کتاب کا نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بات اچھی لگی تو اصلاح کے طور پہ کہہ دیتا ہوں۔ جو ملک الموت ہے نا، روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ نے ایک مرتبہ کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تجھے کبھی ایسا حادثہ، کبھی ایسا واقعہ آیا کہ جس سے تجھے رحم آیا ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں مولا آیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کا گھر ندی کے کنارے پر تھا، پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، اتنے میں اس کا گھر ڈھہ گیا اور وہ عورت ایک تختے پر آ گئی۔ اس نے پانی کے ہی اندر، سن لیجیے بات، پانی کے اندر، اس نے پانی کے اندر جنم دے دیا بچے کو تختے پر، اور جنم دیتے ہی اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا کہ اس عورت کی تو نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اب میں سوچنے لگا یہ بچہ، یہ تو پانی میں کوئی اور بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ مگر میں تیرے حکم کے تابع ہوں۔ کہا اللہ میں نے روح قبض کی مگر مجھے رحم آیا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ کہا مولا اس بچے کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں بیچارہ کیسے کیا ہوا، کہاں ہے کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اس بنا پر اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اتنا روپیہ دیا، اتنا پیسہ دیا، مگر پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، اور اس نے دنیا ہی پہ اپنی جنت بنا لی، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ اسی کا نام قارون ہے۔ قارون کا نام سنا ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ قارون نے جنت بنوائی، دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے۔ کہا او ملک الموت سے کہا بتاؤ تم نے جس کی روح قبض کی تھی قارون کی، کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں پانی میں مر گئی تھی۔ اللہ انعام دیتا ہے، دعا کیا کرو نا اللہ ہمیں اچھی دولت دے۔ بعض دولت گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے، اور شہرت بھی، سمجھے؟ یہ دو چیزیں بڑی دشمن ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، حسنین کریمین جیسی شہرت سے نواز دے، ایسی دعا کیا کرو۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اب ذرا سنو۔ صدر ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب تمہیں دکھ نہیں رہا؟ اچھا نماز میں کہے گا پیچھے اس امام کے، اور اب نوکر بنا لیا تو انہوں سے، اور پھر تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے، تم صدر بن گئے ہو، تو تمہارا اتنا اونچا مقام، میرے نبی نے تو مسجد میں جھاڑو ماری ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، غوث پاک کا ذکر آ رہا تو اس کے ضمن میں ایک بات بتا دوں۔ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت، غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لوگ خدمت کرتے کرتے، جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو ایک مولانا نے اس پہ اعتراض اٹھایا، یار لو نہ نماز کا ذکر کیا انہوں نے، نہ حج کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے، جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا سنو، غوث پاک کا یہ کمال ہے، وہ تو جھاڑو مارنے والا ہے، اگر غوث پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابدال جو ہے ولی کے قسم ہے، بولو ہوا نہیں ہوا ہے؟ تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی اونچا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت سیرت غوث پاک پڑھیں گے تو اس میں ملے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں الگ الگ خدمتیں تھیں۔ کسی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم برتن دھویا کرو گے، کسی کو یہ خدمت دے دی کہ تم مہمانوں کو، آنے والے جانے والوں کا استقبال، انہیں بٹھا لو گے،
کسی کو یہ کہہ دیا انہیں کھانا کھلاؤ گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں پانی پلاؤ گے، کسی کو یہ بتا دیا کہ تم جوتے چپل سنبھالو گے۔ پوری خانقاہ کا نظام، جیسے مدرسے کے بچوں کی استاد باری لگا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا، ہوتا نہیں ہوتا، باری لگاتے ہیں، ایسے ہی سارا نظام بنا دیا۔ تو اس میں جو تھے جن کو یہ دیا تھا، بڑے پیر نے لوٹا دے دیا تھا اور کہا تھا لو تم مہمانوں کا وضو بنوانا، پانی پلانا اسی لوٹے سے۔ تو اب لوگ ان کا نام بھول گئے، اتنا کام کرا انہوں نے، نام بھول گئے جو بھی ہے، او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا۔ انہیں کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے انہیں؟ لیکن ان کا نام کیا آتا سیرت میں، سیرت غوث پاک جو کتاب، اس میں نام کیا تھا؟ شیخ احمد، اس میں لکھا ہوا البرقی، مگر میں پڑھتا ہوں اس کو الابریقی۔ ابریق مانے لوٹے کے آتے ہیں عربی میں، اور وہ لوٹے والے بابا تھے، لوٹے والے بابا تھے اس کی نسبت سے۔ چلو بہرحال میں نے دونوں بتا دیے، کہیں پڑھ لو تو یہ کہہ دو کہ یار اس میں البرقی لکھو، ابریقی کیوں بتا گئے، ایسے بھی ہوتے ہیں نا۔ اب ذرا سنو، لوٹے والے بابا ایک دن مایوس بیٹھے تھے، جوتی چپل ٹھکانے لگانے والے وہ بھی آ گئے، بولے کیوں کیا بیٹھے؟ بولے یار دیکھو نا، وہ چور آیا تھا، بڑے پیر نے اس کو ولی بنا دیا، وہ لنگڑا تو وہ آیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، کسی کو ولی کسی کو کچھ، سب اونچے اونچے مقام پہ فائز ہو گئے، ہمیں اتنے دن کام کرتے ہوئے ہو گیا، لوٹے ہی لوٹے لوٹے ہی لوٹا، ہمیں تو ابھی تک کچھ ولایت ملی نہیں، ہم تو ولی ہوئے نہیں ہیں۔ بولے تھک گئے یار، ایسا کرو 2-3 دن کے لیے دماغ ذرا بدل لو، کہیں نہ کہیں گھوم کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کام کریں گے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب یہی چکر میں تھے، مگر صبح کو بڑے پیر کی بارگاہ میں 2 اللہ والے آئے، اور جیسے ہی اللہ والے آئے، خوبصورت چہرے والے، بڑے پیر سے کہنے لگے ہمیں کام بتایا جائے۔ تو بڑے پیر بولے نہیں، تمہیں 3 دن پہلے سفر کرنا ہے کعبے کی طرف کو، مغرب کو، کیا کرنا ہے بولو؟ سفر کرنا ہے۔ وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے، اور جیسے ہی لوٹے والے بابا سن رہے تھے وہ آ گئے ان دونوں کے پاس، بولے اللہ والو صبح کو جاؤ گے، مجھے بھی لے چلیو، میں بھی چلوں گا۔ بولے تم کون ہو، ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ بولے لے چلیو نا، خوش آمد درآمد کی۔ بولے چل ٹھیک ہے چلیے، چلے گئے۔ 1 دن ہو گیا، جب چلتے رہے، چلتے چلتے چلتے، شام کو انہیں لگی بھوک لوٹے والے بابا کو۔ اب جب بھوک لگی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تمہاری آنتیں کیسی ہیں یار، کھانا کھلاؤ۔ ان دونوں ولیوں میں سے ایک نے دعا کی، اے اللہ دسترخوان کھانے کا بھیج دے۔ دسترخوان آ گیا، تینوں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر یہی نمبر، پھر یہ لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ پھر دوسرے اللہ کے ولی نے دعا کی، دسترخوان آ گیا، کھانا کھا لیا۔ اب جب تیسرا نمبر آیا، پھر لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب وہ دونوں بولے سنو، پہلے انہوں نے دعا کی، پھر میں نے دعا کی، اب تیسرا کون ہے؟ بولے میں۔ تو بولے تمہاری باری ہے، اب تم منگاؤ کھانا۔ اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے، بولے یار یہ تو ولی ہے، میں کیسے منگاؤں گا کھانا؟ مگر تھے بہت چالاک، انہوں نے سوچا اس نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا، تو کہنے لگے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو، کہے اللہ تو میرے حالات جانتے ہیں، میں کتنا بیکار انسان ہوں۔ کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے نا، دینی طرف، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دیا۔ اب پھر تھوڑی دیر رو، بولے اللہ یہ بائیں طرف جو کھڑے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ اور جب دعا کریے تو آسمان سے 2 دسترخوان آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے۔ وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا، یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو 1، تم نے دعا کی تو 2، یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ؟ اب پھر یہ پھنس گئے، نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ، مگر چالاک بہت کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں، یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی؟ بولے ہم نے۔ تو کہا پہلے نام کون بتائے گا؟ تم، بعد میں بتاؤں گا۔
سوچا جب نام ہو جائے گا تو میں بتا ہی دوں گا. مگر انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں, ہمیں جب آپ کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا, حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا, غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا ہے. ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے. غوث پاک کی خانقاہ میں ایک لوٹے والے بابا ہیں, وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں. ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کے واسطے سے دسترخوان کھانے کا آ گیا. اب لوٹے والے بابا چکر میں بولے وہ تو میں ہی ہوں, انہوں نے میرا ہی واسطہ دیا تھا, میں اتنا قابل ہو گیا. سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ. مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے ہیں. غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں, میرا مرید کہیں ہو, اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. کہا کس کا واسطہ دیا؟ کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ واسطہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے, ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے. اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے, کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا, آپ کی نظریں پڑی میں کتنے کام کا ہو گیا. وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو, تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا. کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے وضو بناتا ہے میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, میں ہی گناہگار ہوں. ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما. ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو, اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ جا. نعرہ تکبیر, نعرہ صلوات, نعرہ گوش. اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. جب میں بغداد شریف گیا نا, غوث پاک کے مزار شریف, مجھے اتنی باتیں یاد ہے, میں ان کو بتائی. غوث پاک نے کہا کوئی میرے مدرسہ نا, غوث پاک کا مدرسہ, کہ میرے مدرسے سے ایمان والا اچھی نیت سے دیکھتا ہوا مدرسے سے گزر جائے نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لنگر شریف وہاں پہ ہم خود گئے, آج بھی لنگر بنتا ہے, آج بھی. تو بہت سارے لوگ وہ مجھے جانتے تھے نا, لڑکے بہت اکٹھے ہو گئے. پھر تو اپنے علاقے کے جو گئے ہوئے تھے, جو بمبئی اور سب, پھر انہوں نے مجھے سرچ کیا, دیکھا موبائل پہ, تو سب میرے ساتھ ہو. تو وہ لالا کہ ارے میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہم تم سے بھی گئے گزرے, یہاں نوکر ہیں, سمجھے. میں نے کہا تو وہاں بیٹھ رہے تھے نا, تو میرا کپڑا تھا, کالا رومال ڈالا ہوتا ہے سید صاحب, تو میں نے کالے رومال سے اپنی وہیں جھاڑو ماری تھی, سمجھے. اور مجھے آنسو نکل رہے تھے, میں نے کہا یار وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھنے والا کتا بھی شیر کو مار کے چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ. پھر ہم صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے دریا دجلہ کنارے ٹہلنے گئے.
تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا یار، میں کہہ رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے کہاں. تو وہ جگہ وہ بولے لڑکے بولے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ایک اللہ کے ولی یہاں پہ جن کے مزار پہ ہمیں جانا ہے، انہوں نے یہاں پہ جنت کی پلاٹنگ کی ہے. کیا کی ہے؟ جنت کی پلاٹنگ. جنت کی پلاٹنگ کی ہے. اچھا جنت کی پلاٹنگ کیا کی ہے؟ انہوں نے دریا دجلہ کے کنارے نا مٹی کے ایسے سے گھر بنائے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. ان اللہ کے ولی کا نام بتاؤں؟ ان کا نام ہے حضرت بہلول دانا. کیا نام ہے؟ بہلول دانا. ان کے مزار بھی وہیں آگے اور زبیدہ کا مزار بھی وہیں ہے. تو خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے، خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، گزر رہے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کہنے لگے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ ان کو کچھ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا سمجھتے تھے. دانا سمجھ رہے ہو؟ کچھ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا. کہہ رہے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. بولے کتنے کا؟ بولے 10 روپے کا. یہ ہنس کے چل دیے، بولے یار میں تمہیں بہلول دانا سمجھتے تھے مگر دیوانے ہی نکلے تم، اور چلے گئے. پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھی، بیوی کا نام زبیدہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کی. وہ آئی بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. خاتون. کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے. انہوں نے 10 روپے نکال کے دیے. کہا لو ایک مکان مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے، کون سا لوگی؟ تو بولی یہ والا. انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. چلے گئے. خیر اب رات کو جب سوئے خلیفہ ہارون رشید تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ایک نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خوبصورت فرشتے تھے نا، بڑے بڑے خوبصورت کھڑے ہیں. کہا یہ اتنا شاندار محل اور یہ سب کیا ہے؟ تو بولے یہ جنت ہے. ارے بولے جنت ہے؟ بولے قریب چل کے جب دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. ارے بولے یہ مکان کیسا؟ بولے یہ زبیدہ کے نام بہلول دانا نے کر دیا. تو بولے ہماری بیوی ہم دیکھ کے آتے ہیں مکان کا. بولے نہیں وہ دنیا ہی پہ ہوگا. اسی کھینچا تانی میں آنکھ کھل گئی. اب تو بڑے پریشان ہوئے، بولے یار خرید ہی لیتے ہم، اچھے رہتے خرید لیتے. اب صبح ہی اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا ڈھونڈو بہلول دانا کا. تو اس پار پھر مکان بنائے پڑے. بولے مکان لے لو جنت میں مکان. اب یہ پہنچ گئے، ذرا پیسے اسے ڈال کے بولے 4-5 خرید لوں گا. پہنچے. بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے مکان بیچ رہا ہوں. بولے کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولے بادشاہ آپ کی آدھی بادشاہت میں ایک چھوٹا والا مکان. بولے کیا یار پلاٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، کل 10 روپے میں اور آج آدھی بادشاہ. تو بہلول دانا کیا بولے؟ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات دیکھ کے آیا تو اب سودا کر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے. بہرحال غوث پاک کی بات چلی تھی. اب وہ آئے لوٹ کے لوٹے والے بابا بڑے پیر کی بارگاہ. بڑے پیر مسکرا کے بولے ہاں شیخ احمد البرقی البریقی، شیخ احمد اب تو پتہ چل گیا تم کون سے مقام پہ ہو. لے بڑے پیر صاحب یہاں بتا رہے، کہہ رہے اب تو پتہ چل گیا. اللہ تو بات یہ کہی تھی میں نے نا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے چاہے جھاڑو مارنے والا ہو، اگر نظر کرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے. یہ غوث پاک 15 سال کی ہر رات میں ایک پاؤں سے کھڑے ہو کر کے فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھنے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھانے والی ذات کا نام غوث پاک عبد القادر جیلانی تھا. آج تم کسی پیر کسی مولانا کو بلا لیو اور چٹنی روٹی یا دال پال ایسی ہلکی رکھ دیو تو منہ ٹیڑھا کر لے گئی. سے بتا رہے ہو میں، منہ ٹیڑھا کر، تھوڑے خالی چارپائی پہ لٹا دیو اسے، منہ ٹیڑھا. کہا میری حیثیت اتنی ہے، بے عزتی کر رہا تو میری؟ اچھا تیری حیثیت بڑے پیر صاحب سے زیادہ. اسی وجہ سے لوگ پیر جو ہے نا مرید بناتے تو پہلے مکان دیکھتے کیسا مکان ہے.
फिर पूछेंगे बेटा तुम कारोबार क्या कर रहे हो? अगर ये कह देना मैं मजदूरी कर रहा हूँ और उल्टे सीधे काम भी कर लेता हूँ, तो उसे मुरीद नहीं बनाएगा, इस नियत से कि इसको मैं करीब कर लूँ और अपना असर इस पर डाल के इसके सारे गुनाहों से तौबा करा लूँगा और इसे दुआ करा के नेक और हलाल कमाई से ये गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, इसे वो रास्ते बताऊँगा। इस नियत से नहीं करेगा। इस नियत से मुरीद करता है कि मुझे गाड़ी लेने मुरादाबाद पहुंचेगी, ऐसा मुरीद बनाऊंगा मैं, और दोनों मारे जाएंगे, ऐसा पीर भी ऐसा मुरीद भी। बिल्कुल नाटक बना लिया। चलो, दो बातें वो थी और एक बात अब ये हुई। अब फिर मैं एक बात कांटे की बता रहा हूं, कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे? तवज्जो रखना। इस तरफ से अच्छा, थके तो नहीं हो आप लोग? खत्म करूं या बोलूं? बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से लेकर के यहां तक, हजरत अगर कोई शख्स ऐसा हो किसी का मुर्गा मर जाए और वो आड़ में जाके मरे हुए मुर्गे को खा ले, किसी का बकरा मर जाए मरे हुए बकरे को खा ले, मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी का कोई जानवर जो हलाल है उसको ज़बा करके खाना, बैल गाय वगैरह बकरी, अगर वो मर जाए और वो मरे हुए मुर्दार उसको खाएगा कोई? और एक शख्स इतना बुरा है हजरत, इतना खराब है सैयद साहब किबला, यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान खानी मदरसे से बुला के बच्चों से कराता, दुआएं मांगता है, माँ उसकी तड़प रही है, मेरी बेटी रह गई और मेरा बेटा चला गया, ये सारी दुआएं, मगर ये सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे जलील और इससे बुरा कोई हो सकता तुम्हारी नजर में? बताओ। ये भाई कहलाने का हकदार है? भाई तो भाई, इंसान कहलाने का हकदार नहीं। अरे कोई अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो यार। नहीं। उससे दोस्ती करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के घूमोगे? दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो। 50% लोग हैं, वो तो 5 थे अब 50 हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को बिठा दिया, ये तो बड़े अंदर से निकाल के ला रहे हैं। दुख होता है यार। मैं उधर उड़ीसा उधर सब में जब प्रोग्राम में जाता हूँ हजरत, बाज जलसे को सैयद साहब इतना ख़राब कर देते हैं, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मौलाना, कोई एक काम की बात नहीं, और बच्चे खड़े हो के और यूं ऐसे कर पूरी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया। दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं सारी चीजें सोच सोच के जो हदीस और कुरान की पढ़ता हूँ ना, तुम पे फिट करने की कोशिश करता हूँ लाला के। अगर मेरे एक भाई ने, 2 भाई, 10 भाई ने अगर तौबा कर ली ना तो मेरा नजराना वसूल हो गया। यार मैं निरा पैसों पे ही थोड़ी रहूंगा। तुमने मुझे बुलाया, तकरीर करा रहे हो ना, तो इसके तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मगर जो बातें ऐसी होंगी और अमल में तुम लाओगे तो मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो कुछ आखिरत बनानी है या नहीं बनानी है? बोलो बनानी है नहीं बनानी, तो मेरा भी तो हक है। इस नियत से बताता हूं, इस नियत से नहीं। अगर मैं चाहूं तो हर 2 मिनट पे तुम कूद कूद के नारा भी लगाओगे, मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो यहां से जाए आंख में आंसू और तौबा करता हुआ जाए, तौबा करता हुआ। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? 50%, और औरतों में 80%, और तुम में नहीं, अब मौलानाओं में भी वो हो गए। मौलाना भी तो इंसानों में ही है, मौलाना भी हो गए। वो बताऊं कौन है? खोलूं? आप कहोगे यार हमारी हजरत से मुलाकात पे इन्हें कैसे पता चला 50%? हम कुरान पढ़ते हैं ना, तुम भी कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज पढ़ के पाव सिफारा पढ़ के आया करो, आधा सिफारा पढ़ लिया करो। जब तक तुम्हारी बहू बेटी घर में चाय बना रही है, जब तक तुम तस्बीह पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, फिर समझे चाश्त की नमाज पढ़ के, शाफ की, आ जाओ चाश्त की नमाज पढ़ के। समझ रहे मेरी बात? मगर कहां, लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है?
اب میں کسی کتاب سے بتاؤں تو یہ کہیں گے میں وہ کتاب نہیں مانتا، وہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، مگر ایسی کتاب سے بتاؤں گا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں یہ کتاب نہیں مانتا تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ وہ کتاب ہے قرآن پاک، اور اگر غلط ہو نا تب تو موبائل کا دور ہے، جا کے دیکھ لیو گھر پہ، بلا لیو مجھے، بھرے مجمع میں توبہ کروں گا، اور ابھی اتنے علماء غلط بولوں گا تو مجھے ابھی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ آیت بھی پڑھوں گا، بھی آیت بھی پڑھوں گا۔ یہاں کے ماشاءاللہ پیپلز آنے کا ایک دور رہا، یہاں کے حافظ بڑے مضبوط رہے۔ جامع مسجد میں وہ نابینا حافظ صاحب تھے، حافظ طفیل ہے نا، ان کا ریکارڈ رہا پڑھانے کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں چھپکلی کا واقعہ سنا دیو، پہلے سانپوں سے تو بچ لو۔ ہمارے بزرگ کہہ رہے خالو والی بہت بڑھیا۔ آجا چلو توجہ نا میری طرف، لو پکڑ لو، یہ مجھے یاد دلا دیو، بھول جاؤں تو وہ کیا یاد دلائے گا، وہ تو خود 1 سے 2 بنانے کے چکر میں رہتا ہے۔ تمہاری بھی ہوگی نعت شریف، ہوگی نا انشاءاللہ۔ بیچارہ پتہ نہیں یار کون کس دل سے آئے، کبھی کسی کو حقیر مت جانو، ہے نہیں، پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہو، کوئی پتہ نہیں، مگر تم بھی کارنامے اچھے رکھیو بیٹا۔ ایک آدھ 2 شکایتیں ملی ہیں تمہاری، اب شکایت تو نہیں ملنے چاہیے، ہاں انشاءاللہ۔ چلو کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کسی کتاب کسی مولانا سے نہیں، جبکہ مولانوں کی کتاب بھی حق ہوتی ہیں، مگر اختلاف تو لوگ کر لیتے ہیں، قرآن میں اختلاف نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں اتنا یاد نہیں ہوگا کیوں تم موبائل میں زیادہ لگے ہوئے ہو، مگر پھر بھی ابھی اتنے نہیں بگڑے ہو، بھلے یاد نہ ہو لیکن یہ تو پتہ ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حافظ طفیل صاحب بھی ہیں، حافظ طفیل صاحب ہیں ابھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے شاگرد بڑے بڑے مضبوط ہوئے ہیں۔ میں جسپور میں پڑھاتا تھا نا، ہاں، تب ایک مرتبہ میں دستار ہوئی تھی جامع مسجد میں، بہت سال ہو گئے، تب میں آیا تھا تقریر کرنے، ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بلایا تھا، اور وہ حافظ طفیل نابینا تھا، تو میری تو عادت ہے میں مانتا نہیں، تو میں نے کہا میں آج سن کے ضرور جاؤں گا، سنوں گا ضرور، مگر میں سنوں گا یہ آپ نہیں بتاؤ گے، میں جس کا چاہوں گا سنوں گا۔ تو سارے بچے یہ ہیں، قرآن یہ ہے جس کا آپ سن لیجئے۔ تو میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے، میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے، تو میں نے پھر سنا، حجرے میں بھی سنا، ویسے بھی، تو بچے مضبوط تھے الحمدللہ، تو میں نے کہا ہاں اچھا پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بچے ہیں ابھی؟ اچھا شادی نہیں ہوئی، چلو اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، یہ پیپل سے آنا ہے نا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، سب کے ہاں خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، کوئی اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرمائے۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ آسان کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤ۔ بتا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، یہ کام تو تم بالکل ہی نہیں کرتے ہوگے، 50% کر، تم مولانا ہی نہیں بچ رہے ہو، اور حاجی جی بھی نہیں بچ رہے ہیں۔ حاجی تو اتنا نمبری ہے، بات حج کر کے بھی نہیں سدھرا، پورے شہر میں پورے قصبے میں جھگڑا پھیلا ہے بڑا یہ، ہاں، لیکن ذرا سنو، اللہ فرماتا آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا، چغلی کرتا، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟
قرآن کا کوئی لفظ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن کا ہر لفظ حق ہے اور سچ، کیونکہ خود اللہ فرماتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو چھوڑو، شک کی گنجائش تک نہیں۔ اب میں تو قرآن پہ ٹک رہا ہوں، بھیا کرو مت کرو، جیسے کرو گے ویسی بھرو گے، میرا کام تو بتانے کا۔ اللہ فرماتا آپس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اب مجھ سے وعدہ کرو غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے۔ میری بہنیں پردے کی آڑ سے یا چھتوں پہ کہیں سن رہی ہیں تو وہ بھی پکا عہد کر لیں، کیونکہ یہ 80% ہے۔ بعض تو اتنی جلیندی ہے، اتنی حسد آئی ہے حضرت، مطلب اتنا گھر میں آگ لگا دیتی آگ۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، تم گئے دھان لگانے اور یہ محلے میں گئی آگ لگانے، ہاں اتنی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور پتہ چل جائے نا اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا، ایک ہی لڑکا ہے، زمین بھی ہے، کاروبار اچھا، بہت اچھا معاملہ، بہت بڑھیا رشتہ ہوا ہے، تو یہ اس کو باز دورے پڑنے لگے۔ اب یہ جواڑ میں ہے کہ رشتہ کٹے کیسے، اور نہ لینا نہ دینا، ایک اس کی لڑکی بھی اتنی بڑی نہیں جو اپنی لڑکی کا رشتہ کرے، مگر باز رشتہ کٹے۔ پہنچ گئی بہانے سے پانی انہیں پینے، بولے لاؤ پان کی قطریہ کھلا دو، پان وان کھا کے بولی کتنے بچے ہیں؟ کھا ایک بیٹا 3 بیٹی۔ اچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی اور کام، اچھا کام کرتا، کاروبار کرتا، نمازی ہے، بڑھیا لڑکا۔ اچھا کا رشتہ ہو گیا کہ ہاں ہوا، کہاں کا؟ اس گاؤں میں۔ تمہارے گاؤں کا مثال نام لے دیا کہ اس گاؤں میں کہاں گھر کہ مسجد کے۔ اچھا وہ مسجد میں 2 منزل مکان جو وہ اس میں وہ گورے رنگ کی لڑکی ہے جو وہ کہاں وہ؟ اچھا وہ کرا ہے۔ بولے کیوں کوئی بات ہے؟ نہ اس پہ ہوائی اثر تھا، وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے کیا؟ رشتہ بہت بڑھیا کر لو، صحیح ہے۔ کبھی کبھی دورے پڑ جاتے ہیں، لے یار قینچی لے کے گئی ہے کم وقت کاٹ رہے، قینچی لے کے آگ لگا رہی ہے آگ، بولی دورے پڑتے ہیں، کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں۔ اچھا ایک تو ویسے ہی یار پہلے بازاروں میں گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، خچر بکتے تھے، بکری بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بکرے بکتے تھے، اور اب شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں۔ 4 لاکھ روپے منگنی میں مانگ رہا، شفٹ جب تک نہ ملے تو اس کے دل کو چسکی نہیں ملتی، ٹیڑے بھیڑے بلٹ مانگ رہے ہیں، گیگلے کولا جا رہا ادھر، کبڑے کا کولا ادھر، بلٹ کی گدی ادھر، رکھے گا گائے بے گئے بلٹ، وہ بلٹ تیری بلٹ دیکھ قبر میں نکلے گی، تیرے کولے ٹھیک کر دیے جائیں گے، تب مارا جائے گا۔ ایسے حالات ابھی تک شعر دوبارہ سنتے تھے اور یہ ذرا دوبارہ، لیکن سنو یار سوچنے کی بات۔ اور اماں اتنی بڑی رشوت خوری، اماں جب تک اس کی گدیاں چر نہ جائیں اسے بہو پسند نہیں آتی ہے، منہ ٹیڑھا ہی کرتی رہے گی۔ جب جھمکی اتنی لمبی ملی کہے گی بہو ہے چاند کا ٹکڑا اور ہے کلو، بیوٹی پارلر سے گوری بن کے آئی ہے یہ تو، ہاں، اور اماں کہہ رہی چاند کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا، اور بہنیں وہ بھی اتنی رشوت خوری، جب تک اتنی موٹی زیبری نہیں ملتی، جھنکار نہیں ہو رہی ہے، تب تک انہیں بھی بھابھی پسند نہیں آ رہی۔ بھابھی کیا زمانہ آ گیا۔ تو ایک تو ویسے ہی لڑکے والے ہیں، اگر شفٹ ہے ادھر اسکارپیو مل گئی تو رشتہ کٹ۔ اور پہلے حضرت کتنے اچھے لوگ ہوتے تھے، دوستی نبھاتے تھے۔ اب تو نا جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا نا اور اس سے پتہ چل گیا یار لڑکے والا رشتہ اچھا ہے، تو لڑکی والا پانی یا چائے لینے گیا اس کے کان میں کہہ دیتا ہے چکر میں مت پڑی، اس سے اچھا گھر میں نے دیکھ رکھا ہے۔ جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا وہ یہ آستین کا سانپ، آستین کا سانپ۔ اچھا بولو ایسی بات ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں غیبت کرے، چغلی کرے، پیٹ پیچھے برائی کرے، تو
ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا، جلن حسد رشتہ کٹوانے والا، لڑائیاں پھیلانے والا۔ اللہ کیا ہو گیا ہم لوگوں میں؟ کم سے کم تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں یہ بھی تو حق نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو۔ حضرت ایک لفظ میں سید صاحب مسلمانوں کے لیے ایک لفظ میں نہیں بولتا تھا، مگر اس سال کی تقریروں میں مسلمان سب کچھ ہوتا تھا لیکن غدار نہیں ہوتا تھا۔ اور اب اتنا بڑا غدار ہے، اتنا بڑا غدار، اگر ان کا کوئی کاروبار چل لے اور دیکھا کہ پولیس کا کوئی میٹر ہے تو چپکے سے آڑ میں جا کے پولیس کو فون کر کے پکڑوا دیتا۔ تجھے کیا ملا؟ تیرا بھائی گیا نا۔ اتنے بڑے غدار ہیں۔ کہیں سے بھی کوئی تھوڑا سراغ ملے، خدا نخواستہ اگر کسی کی بیٹی کا نا تھوڑی سی کوئی بات اڑ گئی، اس سے غلطی ہو گئی ایسی، تو یہ مسلمان بھائی آپس میں دباتا نہیں ہے، جہاں موقع ملے گا اے تجھے پتا ہے اس کی بیٹی کا کیا ہوا، بس اڑا دی۔ اور یہ عورتیں تو اللہ معاف فرمائے، ان کا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں اسی بات سے ہوں گی۔ جب برائی کرنے پا جاتی ہے نا تو اپنی ساس سسر تو الگ رہے، شوہر تک کو نہیں چھوڑتی ہے، شوہر کو بھی نہیں بخشتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا، بولو چغلی کرے گا؟ اچھا اس کے ساتھ میں ایک آفر لگاؤں، آفر لگا دوں اس کے ساتھ، سننا چاہ رہے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، فیل تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم فیل نہیں ہو گئے۔ آفر تمہارا دیکھو، اس دور میں نا حاجی صاحب، سید صاحب، اس دور میں اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو 3.5 لاکھ روپے سے آس پاس لگتے ہیں ایک بندے کو۔ اتنے لگ رہے ہیں نا؟ میں نے اندازے سے بتایا کچھ کم و بیش 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کے لگ رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں 7 لاکھ سے 8 لاکھ تک لگ رہے ہیں، یہ 6 سے 8 تک لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے؟ پھر بھی 3 لاکھ روپے میں، 3 لاکھ آسان تو نہیں کمتے، 3 لاکھ روپے میں ایک حاجی جی حج کر کے پھر بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا حج قبول ہوا۔ اور میں تمہیں ایسا آفر دے رہا ہوں آج، تمہاری ایک چبنی نہیں لگے گی، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہاری ایک دھیلی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں تم بزرگ بتاؤ نا؟ دھیلا۔ ہاں تمہارا ایک دھیلا تمہارا ایک دھیلا نہیں لگے گا، چلو اپنی زبان، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، اور تم حج کا ثواب پا جاؤ گے۔ اور وہ بھی کیسا حج؟ حج مقبول، گارنٹی اس حج کی جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عمل کرو گے؟ آفر ہے، حدیث پہ لے کے ٹیکوں گا۔ کہاں لے جاؤں گا؟ کون سا کام کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی، مگر سنو، کام یہ کرنا ہے اگر جس کے ماں باپ ہیں، کیا ہے بولو؟ جس کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کو راضی کر کے شام کو جا کر کے دیکھ لے بستر کیسا، آرام سے سو رہے، رات کو اپنے کمرے میں آ کر کے سو جائے، اور صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں کرنا ہے، بس جا کر کے ماں باپ کا محبت کی نظر سے دیدار کر لے۔ یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لیا تو اس کو 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا بولو؟ کیا ملے گا؟ 1 حج مقبول کا ثواب۔ ایمانداری سے بتائیے کرتے ہو ایسا؟ کوئی پیر صاحب آ جائے، میں آ جاؤں تو اتنے لوگ ہاتھ چومیں گے، ناک لگا دیتے ہیں چومتے چومتے، کوئی پیر صاحب اور اتنے چومیں گے، اتنے
अम्मा तड़प रही है और मुझ पे नोट उछाल रहा है, नोट पे नोट, देखो शायर आ जाए तो नोट पे नोट चल रहा है। और अम्मा बेचारी खांस रही है, 20 रुपए के 2 अंडे ला के अपने हाथों से उबाल के काली मिर्च डाल के अपनी अम्मा की बारगाह में अगर तूने रख दिया ना, तो हजारों मौलाना की दुआएं एक तरफ और तुम्हारी माँ और बाप की दुआ एक तरफ। मसला बताऊं तुम्हें, मसला बता दूं, और अगर मसला गलत साबित हो जाए ना, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, मुंह मांगा इनाम, क्योंकि पहले पढ़ा उसके बाद यहां तक आया हूं। और उलमा को इख्तियार है, गलत बोलूं तो ये मुझे यहीं पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, समझ रहे, ताकि आगे जाके फिर कभी गलत ना बोलूं। लेकिन सुनो, पहले तहकीक करके उसके बाद बोलता हूं। 1000 मौलाना पीर और मुफ्ती साहब अच्छे नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे पीर इधर लाइन में खड़े हों और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हों, समझ रहे मेरी बात। तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हों, ये 1000 पीर मौलाना मुफ्ती सब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। टकरा लो, जाके जाओ, गलत हो तो बुला लियो, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। वरना क्या होगा बोलो। कितने लोग हैं यार अपनी माँ का दिल दुखाते, अपने बाप का दिल दुखाते। कुछ लोग कहते हैं ना यार, अरे तुम जब एक मोटरसाइकिल चला सकते हो, कार चला सकते हो, अपना घर बना सकते हो, सब काम, तो तुम अपने अब्बा के कपड़े नहीं धो सकते क्या? बीबी पे लट फेरेगा कि मेरे अब्बा की खिदमत कर, अम्मा की, तेरे अब्बा की नौकर है क्या? तुम अपने बाप के बेटे हो ना, अभी हम जवान हैं, हाथों में खून है, ताकत है, हम सारे काम कर सकते हैं। तो अपनी माँ के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे, अपने बाप के कपड़े हम धोंगे, प्रेस हम करेंगे। जब ऐसा करेंगे ना तो बीबी अगर तुमसे मोहब्बत करेगी तो वो खुद शर्म के मारे कल को तुम्हें मौका ही नहीं देगी, पहले से पहले ही कपड़े तुम्हें धुले हुए मिलेंगे। बोले होगा नहीं होगा? अरे आशिकों की सहाबा के बाद अगर आशिकों की फहरिस्त बनाओ तो सब जो नंबर 1 पे आशिक आते उनमें से एक आशिक का नाम उवैस करनी है। क्या नाम है? इनका मकाम इतना ऊंचा कैसे हुआ मालूम है? इनकी माँ अंधी थी, अंधी। अपनी माँ का हाथ पकड़ के पहले तो लैट्रिन बाथरूम में लोटा पानी रख के आते थे, फिर हाथ पकड़ के वहां ले जाते थे, फिर किबाड़ या पर्दा लगा करके पीट करके खड़े हो जाते थे। माँ से कहते थे माँ मैं बाहर खड़ा हूं, समझ रहे? और फिर जब माँ को अपने हाथों से तेल डालते थे, कंगी लकड़ी की होती थी, कंगी करते थे, माँ के सर में ऐसे करके मालिश करते थे, पाँव दबाते थे, समझे? तो ये अंधी माँ दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे, मेरे बेटे को ऊंचा मकाम दे दे। तो इतना ऊंचा मकाम हुआ, नबी ने सहाबा से कहा था लो ये मेरा जुब्बा है और जाकर के मेरे दीवाने उवैस को दे देना, वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर देगा। नबी ने खुद कहा था मेरे बाद आएगा, नबी ने खुद, और इतना बड़ा आशिक था। नबी का जमाना, उनका जमाना 20 साल का साथ में गुजरा है, मगर एक दिन नबी का दीदार करने की नहीं गए। क्यों? बाप थे नहीं, माँ अकेली थी, किस पे छोड़ के जाते? माँ ने बहुत कहा नहीं माँ छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। कौन खाना खिलाए? अपने हाथों से खाना बना दे, रोटी के लुक़मे दे, तुमने कभी पाँव भी नहीं दबाए। माँ का दिल बाज तो हजरत इतनी गंदी जबान का अम्मा से कहता चुप, तू ही है जो घर में झगड़ा डाले पड़ी हो, तूने आग लगा दी घर में। अच्छा, उसने 9 महीने पेट में रखा वो कुछ नहीं, उसने तुम्हारी लैट्रीन धोई वो कुछ नहीं, पेशाब धोया वो कुछ नहीं, तुम्हारे घर में आग लगाई। जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो आग लगाएगी, और जो बाहर से आई है आज तुम्हारे दिल को जीत लिया वो तुम्हारी सब कुछ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीबी का गला घोट के मार दो, उसका भी हक अदा करो, अगर ऐसा नहीं है कि माँ को एक तरफ डाल दो। अगर माँ को एक तरफ डाल दिया और माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो सुन लियो कितने बड़े मौलवी हो, कितने बड़े मुफ्ती हो, कितने जलसे करा लियो। जलसे तो छोड़ो, खाना काबा में हज करते करते मर जाइयो, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर जाइयो। अगर माँ बाप नाराज है, सजदे करते करते मर जाइयो। एक की भी इबादत
ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں, نبی فرماتے, کوئی حدیث غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق و منان و مقدم بقدر. نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں, جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اس لیے میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گا. اب بھائی سنبھلنا نہ سنبھلنا آپ کی بات. تو بتاؤ تم روزانہ 1 روپیہ نہیں, 1 چونی نہیں, روزانہ 1 حج کا ثواب پالو گے اگر کرو تو. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کرو. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا نا, تو ایک نیکیوں کا راستہ اور ملا. آفر ہے, وہ آفر حدیث شریف سے بتا دوں اور بڑا ہی آسان ہے, بڑا پیارا آفر ہے, بڑا آسان. بوڑھوں کے لیے تو بڑا کام کا ہے, انہیں کیونکہ نیند کم آتی ہے. بوڑھوں کے لیے بڑا کام. بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول فرماتے, علامہ زمخشری لکھتے ہیں, اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے, بھلے نماز کا ٹائم نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, کلمہ نہیں پڑھ رہا, تسبیح نہیں پڑھ رہا, خالی بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور سانسیں لے رہا, اگر 1 گھنٹہ بیٹھا تو ہزاروں سانسیں لے لے گا. مگر آمنہ کے لال فرماتے, اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یار کتنی پیاری بات. 4 کچھ بھی نہیں, پڑھ بھی نہیں رہے, خالی مسجد میں بیٹھے, چوراہوں پہ تم گھنٹوں گزار دیتے ہو, وہ بھی کسی کی خدمت میں نہیں, برائی کرنے میں, کسی کی مدد میں نہیں, لڑائی جھگڑے میں. کوئی سیاست کی باتیں ہونے لگے ہیں تو کتنے سب لگے رہتے ہیں, بیٹھکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, آدھی رات چائے پی رہے ہیں, چائے سب کچھ. مسجد میں آخرت بنانے کے لیے خالی بیٹھا, خالی کوئی پڑھ نہیں رہا, تب بھی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا. اور بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے, اور اگر کچھ پڑھو گے تو کتنا ثواب ہوگا. یہ باتیں آج سے کرو گے؟ بولو کرو گے آج سے یہ باتیں یا نہیں کرو گے؟ ہاں نہ بتاؤ, کرو گے بولو. اور 2:10 ہو گئے. بس آخری بات بتا دوں اور میری گفتگو ختم, کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے. میں اتنا تھکا ہوا تھا, آتے لیٹ گیا, اتنی آواز ہو رہی تھی سب کچھ, مگر میں سو گیا. کہتے نہیں جو نیند میں ہوتا ہے اسے کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے, اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گولی کھاتے ہیں سونے کے لیے. کیا کھاتے ہیں؟ تاکہ نیند آ جائے. کھاتے نہیں کھاتے. تم نے کچھ لوگ ایسے دوں گے, روڈ چل جاؤ, فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے, آدھی چادر اوڑے, آدھی کھلی پڑی ہے, اور سو رہے ہیں آرام سے, پی بسیں جا رہی ہے, ٹرک جا رہا ہے, موٹر سائیکل سے, اور وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں, نیند آ رہی ہے نہیں ایسے. انہیں ڈر نہیں ہے, ان کے پاس مال نہیں ہے, اہل دلی سے سو جاتے. اور جن کی تجوری میں مال ہے, ادھر کا لوٹا ہوا ادھر کا لوٹا ہوا, تو اسے ڈر کے مارے, ٹینشن کے مارے اتنا قرضہ لے لیا, نیند نہیں آتی, اب ڈاکٹر سے دوا لے کے گولی کھا کے تو سو رہا. گولی کھاتے کھاتے پھر کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو سلامت رکھے, سب کو سلامت. آخری بات اتنی بتا دوں, مرد اور عورتوں کے لیے, دونوں کے لیے وہ بات کام کی ہے. تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں؟ دیکھو, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے, باپ ہے, چچا, تاؤ, خالو, ماموں, سب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, یہ سب ہیں. اب تم یہ پوچھو, کسی کتاب میں پڑھو, کہیں دیکھو کہ ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ بیوی کا یا ماں کا؟ باپ کا یا چچا, تاؤ, خالو, ماموں, کس کا ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا کی بات میں کرتا نہیں, کسی مجھ سے بھی مت پوچھو. کس سے پوچھو گے؟ بولو اسلام سے. کس سے پوچھو گے؟ بولو. تمہاری بستی میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو گے. تو بتا بھائی, اس اسلام کی بات میں نہیں کرتا, میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں. کس اسلام کی بات کر رہا ہوں؟ بولو. شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں. کون ہے وہ
جس کا حق تم پہ زیادہ ہے لوگوں جلسے سے بات لے کر کے جاؤ. ہماری بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے سارے لوگ ہیں مگر بیٹی سے زیادہ بیٹے سے زیادہ بیوی سے زیادہ بھائی سے زیادہ بہن سے زیادہ چچا سے زیادہ سالی سے زیادہ تاؤ سے زیادہ سب سے زیادہ حق مردوں پر اس کی ماں اور باپ کا ہے. کس کا بولو؟ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں. کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے؟ بولو. تم میں سے کسی کی نبی کی طرح نہیں مگر ماں باپ وہ ہیں جن کی دعا نبی کی طرح ہے. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. یہ کون کہتا؟ نبی کہہ رہے ہیں یار. نبی، اور نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. چلو یہ مردوں کی میں نے بات بتا دی مگر میری بہنیں بھی چھتوں ادھر آدھر پردے سے سن رہی ہیں. عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی بیٹا بیٹی ماں باپ بھائی بہن. عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ عورت پر اس کے بیٹے کا نہیں اس کی بیٹی کا نہیں اس کی ماں کا نہیں اس کے باپ کا نہیں اس کے بھائی کا نہیں اس کے بہن کا نہیں چچا کا نہیں تاؤ کا نہیں خالو کا نہیں ماموں کا نہیں. میری بہنیں سن لے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے بولو؟ شوہر کا. یہاں تک حق ہے. نہیں بھائی سمجھ رہے؟ یہاں تک. اب تم بھی کل کو جا کے لڑی مت جائیو بیوی سے کہیں پتہ چلے کہ لٹھیا دو اور کہ میں سید صاحب کی تقریر سن کے آیا تھا. سمجھے؟ تو عورتوں پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. سمجھ رہے؟ یہاں تک حق ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مگر ایمانداری سے بتائیو اجازت لے رہی ہیں؟ تم تو ضرور کوئی نہ کوئی اجازت لیتا ہوگا کیونکہ اب ٹریکٹر ٹرالی ہو گئی اور ٹرالی ٹریکٹر ہو گئے. ارے بھائی جب وہ 4 پہیوں کی لائے گی تو ہمیشہ دبے ہوئے تو رہو گئی. سسرال کا مال کھاؤ گے تو دبے ہوئے تو رہو گئی. سمجھے؟ جب وہ کما کے لا رہی ہے تو دبے ہوئے تو رہو گئی. اس سے اپنے خون پسینے کی کمائی آدھی روٹی کھلاؤ تو مرد بن کے رہو. اور بعض اتنا کیا جملہ بولوں تمہارے لیے، اتنا بڑا کاہل ہے، اتنا بڑا سست ہے، نہ کام کا نہ دھام کا، دشمن اناج کا. غلط ہو گئی کیا؟ ہاں، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. اب وزن ملا، تے سے تے مل گئی. اب جیم سے جیم. اب سنو، اب پڑا رہے گا، پڑا. بیوی کہے گی نا کمال، بولے ایسا کر میں کہ جا رہی ہے 2000 ذرا میرے سالے سے لے آنا. اب وہ بیچاری کبھی اماں سے لیا ہے کبھی ابا سے لیا ہے، اور بعد اتنا نالائق ہے، مارتا پیٹتا، کہتا لے کے چل لے. اس پہ مردانگی دکھاتا ہے. اس کو مرد بولو گے؟ ارے وہ تمہارے نکاح میں آئیے، امام صاحب پڑھاتے ہیں ماں نانو نفقے کے ساتھ. نانو نفقہ کہتے ہیں روٹی خرچہ. تو روٹی خرچہ وہ کر رہی ہے، تم کر رہے ہو، تو اب تم بیوی ہو گئی، وہ شوہر ہو گیا. یہی تو ہوا. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو اچھا کرو، مرد بن کے رہو. میاں بیوی دونوں آپس میں میل محبت پیار سے رہو. بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، ہر مہینے بیوی کی سروس کر رہا ہے یار. خالی مولی تھپڑ جوتا چپل. مگر بعض میری بہن وہ بھی اتنی ٹیڑھی ہے، ہاں چپ، اتنی ٹیڑھی ہے، اتنی ٹیڑھی صاحب. جب تک اس کی 1 مہینے میں بڑھیا ہوگا سروس نہ ہو جائے نا، وہ بھی نہیں چلتی ہے، دھوئیں پھینک رہی ہے وہ بھی. اب تو تمہارے مطلب کی ہو گئی. چپ جاؤ، تم مت بولیو. اس بندے کو کوئی پتہ نہیں کیا بول دے. ابھی بہت شاندار شاعر نور الدین منظر اور راشد مرکزی بھی موجود ہیں. ابھی ہیں یا گئے؟ اچھا سمجھے.
ہاں یہ ان کا کلام ہونا نور الدین، یہ وہ شاعر ہے جو خود لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی، ان کا بیٹا بھی شاعر ہے، یہ بھی شاعر ہے، ان کا باپ بھی شاعر ہے۔ ہاں تم نے نام سنا ہوگا، علماء جانتے ہیں، حضرت علامہ بہت نیک پرہیزگار ذات، اچھے عالم الگ ہی ہوتے ہیں یار، بہت نیک، حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری، تمہارے ہاں سعید اختر بھوجپوری تھے ادھر ہے نہیں؟ ابھی تو ہیں ایسا، ابھی ہیں، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، یہ بھی اچھے خطیب تھے، لیکن حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری بڑے نیک، بڑے اچھے، وہ بہت بڑے شاعر، بہت اچھے شاعر، ان کے بیٹے یہ عالم بھی ہیں، نور الدین منظر، ان کا کلام سنیو تو تمہیں لگے گا کہ ہاں یار نعت شریف ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس اور میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہمارے دین پہ، اسلام پہ داغ لگے، دھبا لگے، کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے مسلمانوں کی گردن جھکے، آپس میں اتفاق رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، پیار کرو، کسی کے کام کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ اب نور الدین منظر صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، ان سے نعت شریف سنیے اور میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔